अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अल माइदा है। आज की तजवीद क्लास में हम सूरह माइदा की आयत नंबर 28 से लेकर आयत नंबर 30 तक तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे। सबसे पहले तिलावत कुरान, बाद में इंशाअल्लाह ताला इन आयात को मैं आपको तजवीद के साथ पढ़ना सिखाऊंगी। चलिए आइए शुरू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين۔ آئیے ان آیات کو اب ہم تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ لئن بسطت، یہ دیکھیں لئن یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے با آ رہا ہے، تو یہاں پر انقلاب ہوگا یعنی تبدیلی ہوگی، تو ہم یہاں میم کا تلفظ کریں گے اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے۔ اور آگے دیکھیں بیسوتا، یہاں پر تو جو ہے آپ نے موٹا پڑھنا ہے اور تا جو ہے آگے جو تا ہے یہ آپ نے باریک پڑھنا ہے۔ کیسے؟ لئن بسطت اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي، یہاں دیکھیں ماں، یہاں خالص سے پہلے زبر ہے اور اس پہ چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم یہاں 3 یا 4 قد کے برابر کھینچیں گے۔ اور آگے دیکھیں ما انا بباسط، تو کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے یا آ رہا ہے، اور یا جو ہے حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے تھوڑا سا غنی کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، یا دیکھیں آپ کو چھوٹی سی جیم لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر جائز کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں کاف ساکن ہو جائے گا۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ إليك لأقتلك إني، یا دیکھیں انی، یہاں نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا، اور نی یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اور اس پہ چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم یہاں 3 یا 4 قد کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ إني أخاف الله، اخاف اللہ، اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے۔ إني أخاف الله رب العالمين، عین کی آواز نکالنی ہے اور عین کے اوپر کھڑی حرکات ہے، تو ہم یہاں 2 یا 3 عدد کے برابر کھینچیں گے۔ کیسے؟ إني أخاف الله رب العالمين إني أريد، یہ دیکھیں انی، یہاں نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا، اور نی یہاں پر یا مدہ بھی ہو رہا ہے، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اور اس پہ چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم یہاں 3 یا 4 عدد کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ إني أريد أن تبو، یا دیکھیں ان، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے تا آ رہا ہے، اور تا جو ہے اکفا کا ورڈ ہے تو ہم یہ اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ اور آگے دیکھیں ان تبو، یہاں پہ واو مدہ ہو رہا ہے، واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے اور اس پر مد ہے، یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 عدد کے برابر ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اسے 4 عدد کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، یہ دیکھیں آپ کو چھوٹی سی جیم لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر جائز کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں را ساکن ہو جائے گا۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ فتكون من أصحاب النار وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ کہ وَذَلِكَ جزا
زا کے پر کھڑی حرکات ہے اور اس پر مد بھی ہے. یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 رکعت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 رکعت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ دیکھیں مین الخا، خا کے پر کھڑی حرکات ہے، تو ہم یہاں 2 یا 3 رکعت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. آپ نے اس لیسن کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے. دیکھیں جب تک آپ پریکٹس نہیں کرتے ہیں تو آپ کے مخارج میں اور آپ کے تلفظ میں بہتری نہیں آتی ہے. تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.